برای خوشنودی و آمد محمد شهید معصوم علیه السلام بطور خاص برای خوشنودی جناب فاطمة الزهرا مادر سید الشهداء بآواز بلند صلوات. سورة المباركة الفاتحة بنظرانه سید الشهداء. دعاء سلامتی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقدية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجات بأمر الله. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. تمام تر حمد و ثنا ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے جو رحیم ہے، خداوند متعال کہ جس کے قبضہ قدرت میں قبضہ اختیار میں کل کائنات ہے. وہ خدا جو ایسا عطا کرنے والا ہے جس کا دروازہ ہر طالب و طفیلی اور خاندان و خواندہ کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، جو تحت الثری میں بھی کیڑے کو رزق فراہم کرتا ہے. دنیا کی بادشاہان کے دروازے رات کے وقت بند ہو جاتے ہیں، مگر وہ خدا کہ جس کا دروازہ ہر وقت اپنے بندوں کے لیے کھلا رہتا ہے، جو ہماری تمام تر امیدوں کی آماجگاہ اور مرکز ہے، مرکز ذات الہی. اور تمام تر درود و سلام ہو انوار محمد و آل محمد کے لیے. محمد و آل ہستیاں جو ہماری لیے مینارہ نور ہیں اور لمبائی سے چشم ہدایت ہیں. جو سلسلہ ہماری تقاریر کا بعنوان مہدویت اور کربلا یہاں تک پہنچا کہ ہم ایک ایسے نظام کو، ایک ایسی سیرت کو کربلا سے لینا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمیں اس معاشرے کی تربیت سازی اور اس معاشرے کو بنانے میں اس حکومت کو کہ جسے
حسین کے آخری بیٹے نے آ کر قائم کرنا ہے، اس میں ایک اہم کردار، ایک مثبت کردار ادا کر سکیں، اور ان مراحل کے لیے ہماری ذہن سازی پہلے سے ہو، بلکہ ہم عملی طور پر میدان میں اتر چکے ہوں، تاکہ جب وہ معاشرہ تربیت پائے، تشکیل پائے، تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو زیادہ قریب پائیں اپنے وقت کے امام کے، اور نصرت کر سکیں کہ جس طرح سے سن 61 ہجری میں ناصران امام عالی مقام، ناصران سید الشہداء کامیاب ہو گئے، جو فلاح پا گئے، جو اس طرح سے جنہوں نے اپنی آخرت کو کامیاب کر لیا کہ کل ہم نے جہاں پر گفتگو ختم کی تھی حیات اور موت کا ایک کانسیپٹ دینے کی کوشش، کہ اصل میں حیات کیا ہے، حیات طیبہ کیا ہے جو خدا مومنین کو عطا کرتا ہے، اور اگر اخروی مقاصد انسان کے ذہن میں نہ ہوں تو اس کی زندگی نہیں ہوتی۔ جس طرح سے قرآن معجزہ ہے، کلام خدا جو دلوں پر اثر رکھتا ہے، اور بہت مرتبہ یہ ثابت ہو چکا دنیا والوں پر، اور یہ کلام کا ہی اثر تھا کہ جو لوگ رسول اللہ پر ایک ایلیگیشن لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی ان کے کلام کو نہ سنے گا تو جو وہ ایک نعوذ باللہ ایک لقب سے پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ جادوگر ہے، تو وہ کس لیے کہتے تھے؟ کہتے اس کے پاس کوئی اسپیل ورڈز ہیں، یعنی یہ کلام کرتا ہے اور لوگوں کے دل منقلب ہو جاتے ہیں۔ وہ کلام خدا ہے کہ جو اس طرح سے اثر کرتا تھا لوگوں کے قلوب پر کہ وہ ایمان لے آتے تھے اور وہ رسول اللہ کے اثر میں آ جاتے تھے۔ تو وہ اثر دراصل وحی الہی کا تھا، وہ کلام خدا کا تھا، اور وہ اثر ابھی تک جاری اور ساری ہے قرآن کی صورت میں، اور قرآن کی ثقل ہے اہل بیت علیہ السلام، اور وہ ثقل کہ جن کا کلام بھی ہمیں اس طرح سے قریب ملتا ہے قرآن کے کہ گویا لگتا ہے کہ قرآن کی شرح ہو رہی ہے، قرآن کی تفسیر ہے، اور وہ عملی تفسیر بھی ہے، اور ان کے اقوال ایک تحریری، ایک قولی تفسیر بھی قرآن کے ہمارے سامنے ہے۔ اور 250 سال کی سیرت ہمارے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی موجود ہے، اور بہت خوبصورت بات یہ ہے اور کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ پہلے امام کا قول مربوط ہے آخری امام کے قول سے، منسلک ہے۔ یہ کلام ایک ہے مگر زبان 14 کی ہے، مگر کلام میں کوئی فرق نہیں ہے، اقدام ایک ہیں، قدم 14 کے ہیں۔ یعنی ان 250 سالہ تاریخ میں آپ معصومین کے ائمہ کی دیکھیں گے کہ ان کا ایک کلام میں ایک ربط ہے، ایک انٹیگریشن ہے۔ جس طرح سے مثال دوں، ایک بلڈنگ ہے، اس کی پارٹس انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں، یعنی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی دیواریں ہیں، اس کے دروازے ہیں، اس کی ونڈوز ہیں، اس کی چھت ہے، یہ انٹیگریٹڈ ہے، یہ جڑی ہوئی ہیں، تبھی ایک بلڈنگ کی مانند ہے۔ اور کبھی کبھار ائمہ کے جو اقوال ہیں ان کو بھی آپ اس طرح سے لیجئے کہ وہ ایک نظام مرتب کر رہے ہیں، یعنی ایک نصیحت میں فرق ہے اور نظام میں فرق ہے۔ جس طرح سے قرآن وحی الہی ہے، وہ فقط کلام نہیں ہے بلکہ وہ ایک نظام ہے جو معاشرے کو ترتیب اور تشکیل دینے کے لیے دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ائمہ معصومین کے اقوال یا سیرت ہے، وہ فقط قول نہیں ہے، وہ فقط کلام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اس طرح کی باڈی تشکیل پاتی ہے، ایک سٹرکچر، ایک نظام تشکیل پاتا ہے کہ جو انسان کو پھر وہ حیات عطا کرتا ہے، جو حیات دینے کے لیے پروردگار عالم نے ان ائمہ معصومین کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ہمیں یہ نظام سمجھ میں آ جائے نا، اگر ہم یہ اسٹرکچر سمجھ میں آ جائے تو بہت آسان ہو جائے گا۔ اچھا، کس طرح آسان ہو جائے گا؟ یہ کیا نظام ہے، یہ کس طرح تشکیل پاتا ہے؟
وہ بہت سی ایسی روایات ہیں جو میں نے اور آپ نے بچپن سے سن رکھی ہیں، مثال کے طور پہ، اور اتنی سنی ہے اپنی مادری زبان میں کہ اگر میں عربی بولوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. مثال کے طور پہ الجنت تحت اقدام الامہات، اس کی عربی بھی کہی جائے تو آپ کو اردو سمجھ میں آ جائے گی کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. اسی طرح سے ایک روایت جو اور بہت زیادہ عام ہوئی، اس میں ہم کہتے ہیں کہ یملأ الارض بالعدل والقسط کما ملئت ظلم وجورا، یعنی کہ جب امام ظہور کریں گے تو وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. اچھا، ایک اور آپ کو مثال دوں، خاص طور پہ اگر یہاں پر معلمین بیٹھے ہیں، متعلمین بیٹھے ہیں جو تعلیم دیتے ہیں، جن کا شعبہ تعلیم سے تعلق ہے، اور اسٹوڈنٹس بھی اگر موجود ہیں، تو کبھی آپ یہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی، مائیں موجود ہیں، یہ تجربہ کریں، دیکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بچوں کا میچیورٹی لیول اس نظام کو سمجھنے کے لیے کس حد تک جا چکا ہے، یا وہ کس طرح سے آمادہ ہیں یا نہیں ہیں. مثال کے طور پر یہ تجربہ کیجئے اپنے بچوں کے ساتھ، شاگردان کے ساتھ، کہ یہ جملہ جو بولا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس پر ذرا مضمون لکھوائیے، اور تجربہ کیا جا چکا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ فقط اس عنوان پر بہت زیادہ تحریر کر سکتے ہیں لوگ. ایک مشکل جہاں درپیش آئے گی، آپ اس عنوان کو جب تھوڑا سا بدلیں گے، یعنی پہلے اس سے ان کا مٹیریل نکلوائیے، دیکھیے کیا کانٹینٹ ہے ان کے پاس، اس کے بعد آپ یہ دیجئے اور یہ بتائیے، خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں وہ خود کر کے دیکھیں. ایک یہ مصرع کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اگلا مصرع یہ، اگلا مضمون اس مصرعے کے اوپر، اسلام کیسے زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب آپ دیکھیے کہ کیا جوابات سامنے آتے ہیں، یا آپ کی سوچ کیا ہے اس بارے میں. اسلام زندہ ہوتا ہے، مگر کیسے زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ جب تک اس سسٹم کو، نظام کو ہم سمجھیں گے نہیں، یعنی کیسا نظام کربلا دیتی ہے کہ وہ اسلام کے اندر روح کو پھونک دیتا ہے. وہ اسلام کی جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس قدر غلطیاں، اس قدر معاملات بگڑ گئے تھے اور اس حد تک بگڑ گئے تھے کہ سید الشہداء نے کہا تھا علی الاسلام السلام، ایسے اسلام کو خدا حافظ. کیا کہ اذا بلیت براء مثل یزید، جو یزید جیسے حاکم میں مبتلا ہو گیا ہے. کربلا نے اس اسلام کے اندر روح کو پھونکا اور اس اسلام کو زندہ کیا، مگر کیسے کیا؟ اسی طرح سے امام کے بارے میں یہ جو حدیث ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، یملأ الارض بالقسط وعدل، کہ امام زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، بھر دیں گے، کما مولیا، جس طرح کی وہ بھری ہوئی ہوگی، ظلم و جورا، ظلم اور جور سے بھر دیں گے. مگر کیسے؟ عدل و انصاف کو قائم کریں گے، مگر کیسے؟ اگر ہم اس کیسے کی گتھی کو تھوڑا سا سلجھا لیں اور سمجھ لیں اس کی کمپلیکیشنز کو، تو کیا ہم ایک زمینہ سازی کے لیے بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں. یا ہم انتظار کریں کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم ظلم کے ساتھ ہی زندگی گزارتے رہیں؟ یعنی یا تو ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہے، ہم اس کو برداشت کرتے رہیں، یا ہم ظلم کرتے رہیں خدا نخواستہ، ہم ایسے نظام کا حصہ بن جائیں کہ جو ظلم ہونے دے رہا ہے. ان دونوں کنڈیشنز میں سے ہی کوئی ایک کنڈیشن ہوگی. اگر یہ تیسری کنڈیشن نہ ہوئی کہ ہم اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پازیٹیو کردار ادا کریں، لیکن پہلے پتہ تو چلے، معلوم تو ہو کہ یہ نظام ہے کیا اور بدلے گا کیسے، تاکہ ہم آسانی فراہم کر سکیں. آپ کے سامنے پہلے بھی یہ جملات ہم نے بتائے تھے دعائے ندبہ کے، جس میں ہم امام کے بارے میں کہتے ہیں کہاں ہے وہ جس نے معاشرے کو عدل و انصاف سے پر کرنا ہے؟ وہ کہاں ہے کہ جو خدا کی بستیوں کو آباد کرنے والا ہے، خدا کے احکام کو، احکام الہی کو، قرآن کو حیات دینے والا ہے؟ تو جہاں پر ہم امام کو ان صفات سے تلاش کر رہے ہیں، ان صفات کو اپنے اندر کیوں تلاش نہیں کرتے، تاکہ ہم پہلے سے ایسا معاشرہ تشکیل دیں جو ہیلپ فل ہو، جو مددگار اور معاون ثابت ہو، کہ جب امام آئیں تو کوئی نہ کوئی کام میں نے اپنے حصے کا انجام دیا ہوا ہو. اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ظالم کیا چاہتا ہے.
ظلم کیا ہے, ظلم ہو کیسے رہا ہے, کیا کوئی ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں یا ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے ظلم کرنے پر؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے, ہم سب کے ہاتھ آزاد ہیں, ہم آزاد ہیں, ہے نا, اپنی مرضی سے کر رہے ہیں کام. یا کوئی ہمارے ہاتھ سے ظلم جبرن بھی نہیں کروا رہا, مگر پھر بھی اس دنیا میں ظلم ہو رہا ہے. ہم اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں یا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ یا تو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا ہم ظلم کر رہے ہیں, یا ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو خاموش ہیں. فقط اس میکانزم کو اگر سمجھ لیا جائے تو بہت سے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو بتائیں, مثال میں تاریخ سے آپ کو دوں. بنو امیہ نے ظلم کیا, ان کی حکومت ظلم اور استبداد پر مبنی تھی, جو بیس تھی, بنیاد تھی, وہ ان کی ظلم پر تھی. مگر انہوں نے کیا کانسیپٹ معاشرے میں ایسا دے دیا کہ جس کی وجہ سے لوگ ظلم برداشت کرنے لگے اور اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکے. ایسا کون سا ایسا سسٹم اور سوچ, عقیدہ انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا تھا کہ لوگ مجبور ہو گئے کہ یا تو ہمارے پر ظلم ہوتا رہے اور ہم سہتے رہیں, یا پھر اس ظالم حکومت کا حصہ ہی بن جائیں. ایسی کون سی سوچ تھی؟ یہی بات خوارج نے بھی کی. اچھا, جو بھی باطل پر ہوتا ہے یا ظالم ہوتا ہے وہ کبھی بھی یہ کہہ کر ظلم نہیں کرتا کہ میں ظلم کر رہا ہوں, کبھی بھی یہ کہہ کر غلط بات کو کی ترویج نہیں کرے گا کہ میں غلط بات کر رہا ہوں. وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو ریفر کرتی ہوں خطبہ نمبر 50 مولا کائنات کا, مفتی جعفر حسین صاحب کا. اگر آپ ترجمہ اٹھائیں, اعلیٰ المقامات جتنے بھی علماء حق دنیا سے جا چکے ہیں موجود ہیں, ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور بلندی درجات کے لیے ایک بار باوز بلند صلوات دیجیے گا. صلی علی محمد. اگر آپ ان کا ترجمہ دیکھیں گے مفتی جعفر حسین صاحب کا تو 50 سیکوینس وائز 50 نمبر آپ کو ملے گا. آپ وہ خطبہ ضرور دیکھیے امام علی کا. اس میں آپ کس طرح سے بتاتے ہیں کہ یہ سسٹم چلتا ہے, ظالم کیسے کام کرتا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ ظالم جب بھی کام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ایک مٹھی حق سے لے لیتا ہے, ایک مٹھی حق سے اٹھا لیتا ہے باطل, اور باطل میں ملا دیتا ہے, جو اس کے پاس ہے نا اس میں ملا دیتا ہے. ایک مٹھی حق سے اٹھائی اور اس میں ملا لی. مگر دنیا والوں کو وہ مٹھی دکھاتا ہے کہ جس میں حق ہوتا ہے, اور انہیں باطل بھیج دیتا ہے. انہیں مبتلا باطل میں کرتا ہے مگر دکھاتا کیا ہے؟ حق. کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بات غلط ہے. یہی اسٹریٹجی اور میکانزم بنو امیہ کا تھا اور خوارج کا بھی تھا. انہوں نے کلمہ حق کا اٹھایا مگر کام باطل کیا, مگر ظلم کیا. کلمہ حق کا کون سا اٹھایا؟ قرآن کی آیات لیتے تھے. خوارج نے یہی نعرہ بلند کیا تھا, قرآن کی آیت تھی, ان الحکم الا للہ, حاکمیت فقط پروردگار عالم کی ہے. کلمہ حق ہے, سچ ہے, قرآن کی آیت ہے, بالکل درست بات ہے کہ بے شک حاکمیت خدا کے لیے ہے, خدا کے علاوہ حاکمیت اور کسی کی نہیں ہے. مگر خوارج نے کس لیے اسے استعمال کیا؟ یعنی اٹھایا, جو مٹھی اٹھائی وہ حق کی تھی, مگر باطل کیسے بیچا؟ حاکمیت صرف خدا کے لیے ہے, اس لیے علی حکومت نہیں کر سکتے, اس لیے علی حکومت پر نہیں آ سکتے, خلافت ان کی نہیں ہے کیونکہ حاکمیت صرف خدا کی ہے. یعنی کلمہ حق کا بولا مگر کام باطل کیا, کام ظلم کا کیا. اسی چیز کو بنو امیہ نے بھی استعمال کیا, بہت ظلم کیا. لوگ کہتے بھی تھے کہ ظلم ہو رہا ہے, دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے ظلم ہو رہا ہے. سوچیے اگر کوئی شخص پیاس سے بلک رہا ہے, تڑپ رہا ہے اور پانی مانگے تو کیا اس سے مسلک پوچھیں گے؟ میں اور آپ اگر اس وقت کوئی آ جائے یہاں پر, اسے پوچھیں گے تم یہودی ہو, عیسائی ہو, کیا ہو؟ پانی دے دیں گے. کربلا میں حسین 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے. ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اس بچے کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیا؟ کیسی دشمنی, فکر کیسی سرایت کر گئی تھی, کس قدر مردہ ہو گیا تھا معاشرہ, کس طرح سے مار دیا گیا تھا انہیں اندر سے.
کہ یہ بات بھی ایک عام سی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی جو شاید آپ سب کو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. پانی تو دیا جا سکتا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے. کہتے تھے لوگ, دیکھتے تھے غلط ہو رہا ہے, ظلم ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہی قرآن کی آیت بنو امیہ نے بھی استعمال کی. جب لوگ کہتے تھے ظلم ہو رہا ہے تو کہتے تھے نہیں الحکم الا للہ, یعنی خدا کی فقط حاکمیت ہے. اگر یہ ظلم ہو بھی رہا ہے تو یہ خدا ہم سے کروا رہا ہے, یہ بحکم خدا ہم کر رہے ہیں ظلم, یہ خدا ہم سے کروا رہا ہے, یہ ہم خدا کے حکم سے کر رہے ہیں, یعنی خدا کی مرضی ہے, کیونکہ اس کی مرضی کے علاوہ, اس کی حاکمیت کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کون سا کانسیپٹ عقیدے میں انہوں نے راسخ کیا؟ جبر کا, عقیدہ جبر لوگوں کے اندر داخل کر دیا. یعنی تم آزاد نہیں ہو, تم مجبور ہو. اگر تمہارے پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ خدا کا حکم ہے, بس اسے برداشت کرو کیونکہ تم مجبور ہو. کیا اہل بیت نے اس عقیدے کو قبول کر لیا؟ نہیں. لا جبر ولا تفویض. کیا کہا اہل بیت نے؟ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے. جبر نہیں ہے. خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے, تم اپنے فیصلے خود لے سکتے ہو, خود فیصلہ کر سکتے ہو, تم عمل کے لیے خود اپنے اقدام کو اٹھا سکتے ہو. اس کا نتیجہ ذمہ داری ہے, یہ تمہارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور تمہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے. جبر نہیں ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے اوپر جس طرح سے بھی جس چیز کو مسلط کیا جا رہا ہے تم اسی کو دیکھتے رہو, اسی کو سنتے رہو, سہتے رہو. نہیں, تم آزاد ہو. لیکن وہ یہی جبر کے عقیدے کو انٹروڈیوس کروا کے کہ تم مجبور ہو اور تمہیں اپنے لیے, نہ اپنے لیے اور نہ معاشرے میں ہونے والے کسی اور ظلم کے لیے آواز کو اٹھانا ہے. بس یہ کہ تم برداشت کرو, اور اگر آواز اٹھاؤ گے تو تمہیں ختم کر دیا جائے گا. یہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا. جبکہ اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جب نہیں, آزاد ہو تم اپنے معاملات میں, تم ذمہ دار ہو, پورے معاشرے کی ذمہ داری بھی تمہیں سونپی گئی ہے. اپنی ذمہ داری سمیت کس طرح سے تم نے زندگی کو گزارنا ہے, کیا عمل کرنا ہے, یہ تمہارے اس پر ہے. مثال کے طور پر ایک شخص, یعنی خدا کے مگر قوانین ہیں, ان قوانین کو سمجھنا ہے, مگر یہ کہ تم آزاد ہو, تم پابند نہیں ہو. خدا نے زہر میں زہر کی تاثیر رکھی ہے, پانی میں پانی کی تاثیر رکھی ہے. یہ قانون ہے کہ جو زہر پیے گا وہ مر جائے گا, جو پانی پیے گا وہ سیراب ہوگا. خدا کا قانون ہے. اب کوئی شخص زہر کا پیالہ پیے مگر دعا یہ مانگے کہ خدا مجھے یہ پینے کے بعد بچا لے یا میں بچ جاؤں, یہ اس کی تاثیر میرے جسم میں زہر کی نہ ہو بلکہ پانی کی ہو, کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں. بالکل اسی طرح ایک شخص کے جو ظلم کو برداشت کرنے کے لیے یا ظلم کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے اور کہے کہ خدا مجھے ناصرین امام زمان میں شامل کر دے, یہ مثالیں بالکل آپس میں ایک جیسی ہیں. ہم ظلم کا حصہ بنے یا ظلم کو برداشت کرتے رہیں اور آواز نہ اٹھائیں کلمہ حق کے لیے اور کہتے رہیں کہ امام آ کر عدل و انصاف سے پر کر دے زمین کو, یہ ناممکن ہے. کیونکہ اس ظلم کے نظام کو توڑنا پڑے گا, ختم کرنا پڑے گا, غلامی کی ان زنجیروں کو توڑنا پڑے گا, تب کہیں جا کر وہ معاشرہ وجود میں آئے گا یا وہ قوانین امپلیمنٹ ہوں گے کہ جس کی وجہ سے امام مہدی آ کر اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے. صلی علی محمد. اور اس کو ہم دیکھیں اپنے زمانے سے ریلیٹ کریں. کیا میرے اندر بھی یہی بات تو نہیں آ گئی ہے کہ کوئی مجھے آ کر بتاتا ہے یمن میں ظلم ہو رہا ہے, فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, میں کہوں میری بجلی تھوڑی کٹی ہے, مجھے تو کھانے کو مل رہا ہے, میری پے تو ویسے ہی آ رہی ہے, میرے بچے تو پڑھ رہے ہیں اچھے اسکولوں میں, مجھے کیا. دو گراؤنڈز ہیں ہمارے پاس, ایک عقیدے کا گراؤنڈ ہے اور ایک پریکٹیکل گراؤنڈ ہے. عقیدے کا گراؤنڈ بھی بڑا خطرناک ہے اگر اس پر غلط طریقے سے کھیلا جائے, بالکل اسی طرح سے جیسے خوارج نے اور بنو امیہ نے کھیلا. عقیدے کو خراب کرنا اس قدر سنگین ہے عزیزان. مثال کے طور پر ایک شراب کا پیالہ دیا جائے, شراب دیا جائے پینے, کیا ہوگا؟ اس شراب کا اثر کچھ گھنٹے تک رہے گا,
غلط عقیدے کا اثر ساری زندگی رہتا ہے. شراب سے بھی بدتر اثر ہے. دے دیا اس کا اثر ساری زندگی رہے گا. اس برے عقیدے کی نشے میں ہی رہے گا, وہ وہیں فلوٹ کرتا رہے گا, اس نے کہیں نہیں جانا. اس کے اندر پھر کوئی ترقی, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ میں اس شراب کی حق میں بات کر رہی ہوں, کہ وہ بھی غلط, وہ حرام ہے, لیکن بتا رہی ہوں کہ اس سے زیادہ سنگین اثرات اور نتائج اس کے مرتب ہوتے ہیں کہ جب عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دی جاتی ہے, کانسیپٹس چینج کر دیے جاتے ہیں. دوسری مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب کانسیپٹس بدل جاتے ہیں تو وہ کس قدر خراب ہوتے ہیں, اس کے اثرات شراب سے زیادہ سنگین ہوں گے, کیونکہ معاشرہ پھر اسی سٹیج پر رہے گا, وہاں سے اوپر نہیں آ سکتا, اسی نشے میں لگا رہے گا. یہ ایک عقیدے کا گراؤنڈ ہے. ہمارے پاس ایک پریکٹیکل گراؤنڈ بھی ہے, عمل کا گراؤنڈ بھی ہے. اچھا, بنو امیہ نے دونوں جگہ خرابی پیدا کی. عقیدے میں یہ عقیدہ جبر کو انٹروڈیوس کروایا, اور عمل میں کیا چیز انٹروڈیوس کروائی, وہ جملہ جو بہت عام ہے, تمہیں کیا مجھے کیا. یہ وہی والی بات ہے جو میں نے کہا. مجھے اگر کوئی کہہ رہا ہے فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے, تو میں کہوں مجھے کیا, میری جو زندگی ہے وہ تو اسی طرح چل رہی ہے. یہ خطرناک سوچ اور بات بنو امیہ نے اس وقت اس سوچ پر کام کیا, تب کربلا ہوئی ہے کہ جب لوگ سامنے ظلم ہوتا ہوا بھی دیکھیں تو کہیں مجھے کیا, میری زندگی تو ٹھیک چل رہی ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. یا اگر آپ کوئی غلط کام انجام دے رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, اور آپ کو کوئی آ کر روکے کہ ایسا نہ کرو, تو آپ کہیں تمہیں کیا, میری مرضی, میں جو مرضی کروں. اور میں نے کہا بہت ساری چیزیں تو قربتاً اللہ معاشرے میں رائج ہیں, غلط استعمال کرتے ہیں لوگ. مثال کے طور پر قربتاً اللہ ہی آیت کو غلط استعمال کرتے ہیں, غلط تفسیر کرتے ہیں. اس معاملے میں تمہیں کیا, لا اکراہ فی الدین, دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے, نہیں کرنا. آپ کہتے ہیں حجاب کر لو, لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. اس آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. دین کو اختیار کرنے میں جبر نہیں ہے. آپ کی مرضی, آپ یہودی رہیں, نصرانی رہیں, عیسائی رہیں, آپ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا کہ آپ اسلام کو قبول کریں. حتماً لازماً آپ پر کوئی ظلم کر کے آپ سے کلمہ نہیں پڑھوا سکتا. لیکن جب آپ نے اپنی مرضی سے کوئی بھی دین قبول کر لیا, چاہے وہ اسلام ہے, چاہے وہ جوئش آپ ہو جائیں, کرسچن ہو جائے, یہودی, کوئی بھی اسلام آپ نے دین مذہب آپ نے قبول کر لیا, تب پھر آپ نے اس مذہب کے قوانین کو فالو کرنا ہے, وہ چاہے کوئی سا بھی دین ہو. اب جب آپ نے اگر دین اسلام کو بطور دین اختیار کر لیا ہے, تو اسلام کے قوانین آپ کے وجود پر نافذ ہوں گے. جو واجبات ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہیں, جو محرمات ہیں آپ نے ان سے پرہیز کرنا ہے. یہ ایک حتمی بات ہے. دو چیزیں انٹروڈیوس ہوئیں, یعنی عقیدے کے گراؤنڈ پہ جبر, اور عمل کے گراؤنڈ پہ پریکٹیکلی تمہیں کیا اور مجھے کیا. ہوتا رہے جو بھی. ہمارے معاشرے میں بھی ایک اچھے آدمی کا تصور یہی بنا دیا گیا ہے, فلاں شخص بہت اچھا ہے, اس کو تو کام ہی نہیں ہے نہ کسی سے لینا نہ دینا, سر جھکا کے آتا ہے, سر جھکا کے چلا جاتا ہے. پیچھے چاہے قتل ہوتے رہیں, آگ لگ جائے, لوگ لڑ لیں, مر لیں, کچھ بھی کر لیں, بہت اچھا آدمی ہے, اس کو تو کوئی کام ہی نہیں, لینا نہ دینا, یہ کچھ نہیں ہے, یہ بس خاموشی. اور اسی قسم کا ایک درد بیان کر دوں اپنے دل کا, اسی قسم کا رویہ آج کل ہم سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ آئیں ممبر پر, آپ کو لینا دینا نہیں ہونا چاہیے کسی چیز سے, آئیں اور جائیں, سر جھکا کر آئیں اور سر جھکا کر چلے جائیں, نیوٹرل رہیں. بہت سارے معاملات ایسے اس پر کلام نہیں کریں, بات نہیں کریں. کیا اسلام نے یہ تصور دیا ہے ایک اچھی شخصیت کا؟ کیا اسلام نے یہ کہا کہ تم ایسے ہو جاؤ, نہ تمہارا کسی سے لینا نہ دینا, بس اچھا ہو رہا ہے اچھا ہو, برا ہو رہا ہے برا ہو, بس تم اپنے کام سے کام رکھو اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, سر جھکا کر آؤ, سر جھکا کر جاؤ, باقی پیچھے کچھ بھی ہو رہا ہے ہوتا رہے. نہیں, نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت,
مولا امیر المؤمنین نے کیا کہا امام حسن و امام حسین سے، جس وصیت کے لیے کہا کہ میرے قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک، چاہنے والوں تک پہنچا دو، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. ہر زمانے کے لیے کہا علی نے کہ ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے مددگار ہو جاؤ. کیا علی نے یہ کہا کہ سر جھکا کر آؤ اور سر جھکا کر جاؤ، تمہیں کیا اور مجھے کیا، جو ہو رہا ہے ہوتا رہے جہاں مرضی؟ نہیں. اے حسن و حسین، ہمیشہ ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کی مددگار رہو. وللمظلوم عونا. ایک لحظے کے لیے بھی علی نے اپنی زندگی میں ظلم کو برداشت نہیں کیا. جب بھی آپ جیسا عادل حکمران کہ شاید حکمرانی جس کی تلاش میں ہے کہ کاش مجھے ایسا حاکم مل جائے جیسا علی ابن ابی طالب ہے. صلی علی محمد. جارج ارداک کی کتاب پڑھیے دا وائس آف ہیومن جسٹس. لبنان میں رہنے والے ایک اسکالر ہے، اس نے لکھی کہ نظام عدالت علی ابن ابی طالب کس قدر وسیع اور کس قدر مضبوط اور کس قدر حسین ہے. علی جیسا عادل حکمران. اس کتاب کے شروع میں اس نے مولا علی کا یہ قول نقل کیا. آپ نے فرمایا کہ میں ایسی حکومت کے لیے اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی اگر مجھے کہے کہ حکومت کے لیے میں کسی چونٹی کے منہ سے اس کا رزق یا گندم کا ایک چھلکا اگر اس کے منہ میں ہو میں اسے لے لوں. میں اتنی بھی نا انصافی برداشت نہیں کر سکتی، اتنا بھی ظلم. نا انصافی نہیں، نا انصافی تو اس کا انصاف کا ہو گیا متضاد. عادل کا جو متضاد ہے، جو اس کا الٹ ہے، جو اس کا اپوزٹ ہے، وہ ظلم. اتنا بھی ظلم برداشت نہیں کروں گا کہ میں ایک چونٹی سے بھی اس کے منہ سے نوالا اس کا رزق کا چھین دوں. ایسا نظام عدالت. وہ علی کہہ رہا ہے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. میں اور آپ کہاں ہیں؟ مجھ سے اور آپ سے ہم جس عدل و انصاف کے معاشرے کے لیے دعا کر رہے ہیں، شاید اس پروٹیسٹ میں بھی جانا ہمیں گوارا نہیں کہ جس میں ہمارے انگلی کے ناخن کو بھی کوئی ضرر نہیں پہنچتا. شیخ زکزکی جنہوں نے 6 بیٹے قربان کر دیے، خود مقید، بیوی مقید، بیٹی کا برا حال، مگر ان کی فیور میں کہہ دیا جائے کہ ابھی ایک پروٹیسٹ ہے تو کوئی نکلنے کے لیے آمادہ. تو پھر ہم کس منہ سے دعا کرتے ہیں کہ امام آئیں اور معاشرے کو عدل و انصاف سے پر کر دیں، جبکہ ہم اس نظام کو بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. ہم اس ظلم کی چکی میں پسے جا رہے ہیں اور بہت سکون سے. اور یہ والی بات جو ہم کہتے ہیں نا، ہو رہا ہے ہوتا رہے، اچھا فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں، مر جائیں، ہمیں کیا ہے، عراق میں ہو رہا ہے ظلم ہوتا رہے، مجھے کیا پرابلم ہے. یہ بات آپ کب تک کہہ سکتے ہیں؟ اس کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ یہ بھی روایات میں آیا، معصوم نے بتایا ہے کہ کوئی کسی ظالم کے ظلم پر خاموش رہتا ہے، خدا اسے اس ظالم کے ظلم میں مبتلا کر کے رہتا ہے. آپ ابھی تو کہہ رہے ہیں نا ہمیں کیا، اس کی جو گولی کا نشانہ ہے نا آپ نے بننا ہے، دیر سے بننا ہے مگر لازم بننا ہے، ضروری بننا ہے. یعنی ایک وقت ہے کہ ابھی دوسروں پر ظلم میں آپ خاموش ہیں، اگر آپ نہیں بولیں گے تو اسی ظالم میں خدا آپ کو بھی مبتلا کرے گا. یہ اس کا حتمی نتیجہ ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ بدل جائے گا، یہ نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا، نہیں، ایسا ہونا ہے، حتماً ہونا ہے ایسا. اس سوچ کو جب تک ہم معاشرے سے نہیں نکالیں گے نا. جناب ابو ذر صحابی رسول اللہ، جس کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلی علی محمد، ابو ذر سے زیادہ سچے انسان پر آسمان نے سایہ نہیں کیا. ابو ذر کی سچائی کا یہ عالم ہے، جس کے لیے مولا متقیان نے کہا کہ 10 قرآن کی 10 آیتوں کے مجتہد ہیں ابو ذر.
جس کے لیے رسول اللہ مولائے متقیان اتنے القابات سے، اتنے فضائل سے جنہیں یاد کر رہے ہوں، خلیفہ نے حکم دیا کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے، ربضہ کی جانب بھیج دیا جائے. اور فقط یہ حکم نہیں دیا بلکہ یہ حکم بھی دیا کہ ابو ذر کو سی آف کرنے کے لیے، الوداع کرنے کے لیے، جب انہیں ایک لنگڑے اونٹ پر، لڑکھڑاتے ہوئے اونٹ پر بٹھا کر بے سر و سامانی کے عالم میں اس لقودق صحرا کی جانب روانہ کیا جا رہا ہے، تو کہا ان کو چھوڑنے کے لیے بھی کوئی نہ جائے. جب علی نے سنا، اہل بیت نے سنا، تو آپ نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے. کیا ہوا؟ نیوٹرل ہو جاتے. ایک نیوٹرلزم بھی ایک مسئلہ ہے، اور اس کا ایک اور اس کے ساتھ ٹرمینالوجی آج کل استعمال ہوتی ہے انڈیویجولزم. ہم کہتے ہیں کہ نہ ہم حق کے ساتھ ہیں نہ ہم باطل کے ساتھ ہیں، بس ہم بیچ میں ہیں کہیں بیٹھے ہوئے. امام بھی یہی کہتے تھے نا، میں حق جانتا ہوں، میں باطل کے ساتھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں ابو ذر کو سی آف نہیں کرنے جا رہا، میں نہیں چھوڑنے جا رہا. خاموشی بھی ایک طرح سے اس ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے، اس ظلم کا حصہ بننے کے مترادف ہے. اہل بیت نے کیا کیا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم جائیں گے. جب جناب ابو ذر جا رہے تھے اس کو سی آف کرنے کے، الوداع کرنے کے لیے موجود تھے مولا کائنات امام حسن امام حسین، اور ساتھ کتنے لوگ تھے؟ بمشکل 10 لوگ تھے. اس لیے کربلا ہوئی. آج بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے. جب مولا کائنات کو ایک لہجے کے لیے بھی میں نے کہا کہ آپ کے وہ امام ہیں جنہوں نے ظلم کو برداشت نہیں کیا، ان کی جب حکومت بنی، جس دن آپ نے اسی دن جو گورنر تھے ان کو ہٹانا شروع کر دیا اور کہا کہ گورنری سے ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے. عبداللہ ابن عباس آئے پاس، اور جب شام کے گورنر کی، حاکم کی باری آئی اور امام نے کہا کہ اسے ہٹا دیا جائے، عبداللہ ابن عباس آئے، اگر کہا کہ یا امام اتنا تو انتظار کر لیں کہ ذرا حکومت سٹیبل ہو جائے، ذرا مضبوط ہو جائے، پھر اس کے بعد ہٹا دیجئے گا. علی نے کہا کہ یہ علی کی عدالت پر حرف آنے کے مترادف ہے. اگر ایک دن کے لیے بھی میں کسی ظالم کو گورنر کے طور پر برداشت کر لوں تو میں اگلے دن اسے برطرف کیوں کروں، جبکہ ایک دن میں نے اسے قبول کر لیا ہے. ایک لحظے کے لیے بھی میں اس بات پر صبر نہیں کر سکتا کہ میری حکومت میں اس پورے نظام کے خلاف عزیزان ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. جب تک وہ معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا جس زمینہ سازی کے لیے میں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ ہم زمینہ سازی کر سکیں، وہ کیسے ہوگی؟ وہ ایسے معاشرے کو تشکیل دینے سے ہوگی. اگر میں اپنے زمانے میں آ جاؤں، یہ والی بات ہے، لوگوں کو مجبور کر دیا گیا اور ہم نہیں بولتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، جہاں مرضی دنیا کے جس کونے میں جو ہو رہا ہے ہوتا رہے. تیسری ایک اور بات یہ ہے جو ظلم کے اس پورے حصہ ہم بنے ہوئے ہیں نظام کا، وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہمیں کر دیا گیا ہے کہ شاید ہم وہ بات نہیں کر سکتے. اس کو اگر میں نام دوں، بہت مختصراً میں نے آپ کی زحمت کو تمام دیا، نفس پرستی میں مبتلا کر دیا ہے. مزے لو، بس زندگی ایک ہی مرتبہ تو ملنی ہے، انجوائے کرو، اس چیز میں ڈالیں. یہ غلط بات نہیں ہے کہ آپ لطف اٹھائیں جو انعامات الہی ہیں، جو خدا نے نعمتیں آپ کو دی ہیں، جو احسانات ہیں، یہ مومن کے لیے ہی خلق ہوئے ہیں. ہاں، جب ایک مرتبہ معصوم پر کسی نے اعتراض کیا تھا، آپ خود لوگوں کو سادگی کا درس دیتے ہیں، ہاں شاید سبت اکبر سے کہ رسول اللہ کے، آپ خود سادگی کا درس دیتے ہیں، آپ رسول کے نواسے ہیں، مگر آپ نے اتنا زرق برق لباس، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، سواری اچھی رکھی ہوئی ہے. اب نے کہا خدا نے یہ نعمات خلقی بندہ مومن کے لیے کی ہے، خدا نے یہ نعمات کفار کے لیے خلقی. یہ علیحدہ بات ہے کہ دیا دسترس میں رکھا ہے ان کی، مگر خلق کس کے لیے کیے؟ بندہ مومن کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ انجوائے نہ کریں لائف کو، مگر لائف کو ہی انجوائے نہ کرتے رہیں.
کہ پوری دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے آپ کو اس سے سروکار ہی نہ رہے کہ ساتھ والے گھر میں آگ لگ رہی ہے لگ جائے, پڑوسی بھوکا ہے بھوکا رہ جائے. آپ اپنی لائف انجوائے کریں کہ آپ کو ایک مرتبہ ملی ہے, آپ مزے میں ہیں. یہ عموی فکر ہے, شہوت پرستی, نفس پرستی. اس چیز میں اس معاشرے کو مبتلا کر دیا گیا تھا, تب کربلا کا واقعہ نمودار ہوا. اس قدر لوگوں کو نفس پرستی شہوت پرستی میں لگا دیا گیا تھا, اس قدر انہیں مجبوریوں کی زنجیروں میں باندھ دیا گیا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اس ظالم حکمران کے خلاف, اس ظالم نظام کے خلاف اپنی آواز کو بھی بلند کریں. اور اس کا ایک بہترین نمونہ جیسے مصائب میں ہم تذکرہ کرتے ہیں, ایک ایسے شہید, ایک ایسے مظلوم شہید کا تذکرہ کہ جو کربلا کے اولین شہیدوں میں سے ایک شہید ہے, جنہیں کوفے کی جانب امام حسین نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا. اور جب آپ مدینے سے وارد سفر ہوئے تو آپ اکیلے نہیں تھے, آپ نے اپنے 2 بیٹوں کو ہمراہ لیا, محمد اور ابراہیم. وہ کون سے سفیر جو کوفہ کی جانب روانہ ہوا؟ مسلم ابن عقیل. اور جب آپ کو کوفہ بھیجا گیا انہی حالات کو دیکھنے کے لیے کہ کوفیوں کی جانب سے خطوط بہت زیادہ امام کو موصول ہو رہے تھے کہ آپ کوفہ میں آ جائیے, آپ آ جائیے, تو امام نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ بھائی مسلم, پہلے تم دیکھ کر حالات کا معائنہ کرو کہ آیا حالات سازگار ہیں ہمارے آنے کے لیے یا نہیں ہیں. مسلم کوفہ میں آئے. اس وقت حالات یہ تھے کہ جب آپ نے قبائل سے تعلقات اور روابط کا سلسلہ شروع کیا تو کوفہ میں شاید ہی کوئی ایسے لوگ تھے یا قبائل تھے کہ جنہوں نے آپ کی نصرت کے لیے انکار کیا ہو. اس قدر خطوط لکھے, اس قدر نصرت کا وعدہ کیا کہ ایک ایک خط پر 10-10, 15-15 لوگوں کے ایک ساتھ دستخط تھے. اور پھر بھی خطوط کی بوریاں تھیں جو مدینے کی جانب روانہ کی گئی, مکہ کی جانب روانہ کی گئی. اور وہ سارے خطوط, ان خطوط کے چند نمونے کربلا امام حسین لے کر آئے اور آپ نے دکھائے بھی. کیا تم نے مجھے مہمان نہیں بلایا تھا؟ خطوط تمہارے لکھے ہوئے ہیں, تم لوگوں نے مہمان کیا تھا. الغرض یہ کہ جب بہت زیادہ کمیونیکیشن بڑھ گئی, روابط بڑھ گئے, جناب مسلم کے لوگوں نے وعدے وعید کر لیے, بیعت کر لی. ابن زیاد کو خبر ہوئی, لوگوں میں چونکہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اب خطوط لکھ دیے گئے ہیں اور امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور اب وہ کوفے کی جانب آنے والے ہیں, تو لوگ استقبال کے لیے تیار تھے, امام کو ویلکم کرنے کے لیے. ابن زیاد نے پہلے سے ہی اپنے سپاہیوں کے ذریعے یہ خبر پھیلا دی کہ امام حسین کوفے میں آ رہے ہیں, جبکہ وہ خود نقاب کر کے وارد کوفہ ہوا. اور کہتے ہیں کہ لوگوں کا جوش و خروش تھا, ایک تمام تر قبائل ان کے سردار نعرے بلند کرتے ہوئے کوفہ کے دروازے تک آئے کہ امام آ گئے ہیں ان کے استقبال کے لیے. کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے جو نقاب کیا ہوا تھا اس نے دیکھ لیا کہ کون کون زیادہ پرجوش ہے امام کی مدد, امام حسین کی نصرت کرنے کے لیے. وہ تمام تر چہرے, وہ حالات, وہ جوش, وہ تمام تر جو اس وقت ایک سینیریو بنا ہوا تھا اسے دیکھ لیا. اور کہتے ہیں جب وہ اچھی طریقے سے ان سب چیزوں کو دیکھ چکا تو اس نے اپنے نقاب کو ہٹایا اور اس وقت منظر یکسر تبدیل ہو گیا جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ حسین نہیں ہے. ابن زیاد ایسا ظالم شخص جس کے ظلم کی ہیبت اس قدر لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی, امام کی کربلا وارد ہونے سے 8 یا 10 دن قبل میثم تمار کو شہید کروایا کوفے میں. کس عالم میں کروایا؟ زبان کاٹ دی گئی, ہاتھ پاؤں قطع کر دیے گئے, یعنی اذیت دے کر مارتا تھا لوگوں کو, ایک دم سے نہیں, اذیتیں دے کر. پہلے ہاتھ قطع کروائے, پیر قطع کروائے, زخمی کیا اور اس کے بعد زبان کو کاٹا. ظلم ہیبت اس قدر مشہور ہے کہ 3000 سے زائد, بلکہ اس سے بھی زائد کی تعداد ہمیں ملتی ہے کہ شیعان علی جو متقی تھے, جو حافظ قرآن تھے, ان کا قاتل, انہیں قتل کروایا اذیتیں دے دے کے.
ظلم مشہور تھا پہلے سے ہی، لوگ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے، لوگوں میں خوف پھیلایا، کسی کو مال سے خریدا، کسی کو جان کا خطرہ، کسی کو مختلف اولادوں کے ذریعے سے۔ وہ وقت آ گیا کہ جب ہانی ابن عروہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کی شہادت کی خبر، آپ کی گرفتاری کی خبر قبیلے میں پھیلی۔ وہ مسلم کہ جن کے ہاتھ پر کم و بیش 7,000 لوگوں نے کوفے کے بیعت کی، ایک دن وہ آیا کہ جب آپ نے فجر ادا کی تو تعداد کچھ ایسی تھی، جب ظہر ادا کی تعداد کم ہو گئی، عصر ادا کی اور کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب عشاء آپ نے ادا کی تو آپ کے پیچھے 2 یا 3 لوگ موجود تھے، اور ان کی جانب بھی، ان کی قلوب اور ارواح کی جانب بھی جب جناب مسلم نے نظر کی تو خدا سے دعا کہ خدا ان فتنہ ساز لوگوں سے مجھے محفوظ رکھ، ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ اور جب آپ مسجد سے نکلے ہیں اور کوفہ کی گلیوں میں، تو وہ جو 2-3 لوگ تھے انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اب مسلم تنہا ہیں جو رات کے اندھیرے میں کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، کوئی سائبان نہیں۔ اور اسی اثنا میں جناب مسلم ایک گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ مومنہ طوا گھر سے باہر نکلتی ہے، پانی طلب کرتے ہیں، پانی دیتی ہے۔ جب پانی نوش فرما لیتے ہیں تو کہتی ہے کہ اب تو چلا جائے یہاں سے، پیاسا تھا میں نے سیراب کر دیا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں اس کوفے میں کوئی گھر نہیں رکھتا، میں مسافر ہوں۔ ایک مرتبہ پوچھا مسافر ہے کیا نام ہے؟ آپ نے جواب دیا نا مسلم ابن عقیل، سفیر امام حسین۔ مومنہ تھی، دل میں ایمان کی رمق تھی۔ کہتے ہیں کہ جب سنا کہ میرے آقا و مولا کا سفیر ہے، مدینے سے آیا ہے، مسلم ابن عقیل، گھر میں جگہ دی، تناول کیا، کھانا دیا، رہنے کا انتظام کیا۔ جاسوسوں نے خبر کر دی کہ اس کے گھر میں مسلم موجود ہیں۔ ابن زیاد نے فجر کے بعد دستے بھیجنا شروع کیے۔ مسلم وہ اشجع العرب تھے کہ ایک دستہ آتا تھا، مسلم سے لڑتے لڑتے تھک جاتا تھا، ابن زیاد دوسرا دستہ بھیجتا تھا تازہ دم، دوسرا تھک جاتا تھا، تیسرا دستہ آتا تھا، یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو گئی، مسلم مسلسل لڑتے رہے۔ شجاعت مسلم ابن عقیل کا اندازہ لگائیے۔ اور گرفتار بھی آسانی سے نہیں کیا گیا، بلکہ ایک مکر اور فریب دھوکے سے۔ ایک گڑھا کھودا گیا، مسلم لڑتے لڑتے اس کے اندر گر گئے۔ اس میں گرنا تھا کہ زخمی حالت بھی اتنی ہو گئی تھی کہ آپ کے ہاتھوں میں رسی کو باندھا گیا، آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ اس جنگ کے دوران آپ کے ہونٹوں پر ضرب لگی۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے کہا آقا کو سلام کر۔ مسلم نے کہا کہ میرا امیر فقط حسین ابن علی ہے۔ حسین کے کانوں تک یقیناً یہ آواز گئی ہوگی۔ حسین نے بھی ایک وعدہ کیا، اے مسلم تو نے نرغہ آدھا میں حسین کو امیر کہا ہے، آج کے بعد پوری دنیا تجھے امیر مسلم کہے گی اور مجھے غریب حسین کہے گی۔ کہتے وصیتیں کرنا شروع کی۔ وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت یہ تھی کہ میں نے جو خط لکھ دیا ہے اپنے آقا حسین کو کہ آپ کوفہ میں آ جائیں، حالات سازگار ہیں، کسی طرح سے قاصد کو روانہ کر کے کہہ دیجئے کہ آقا اور مولا کوفہ میں نہ آئیے، لوگوں نے بغاوت کر دی ہے۔ وصیت کی بچوں کے بارے میں بھی، کچھ قرض کے بارے میں کہ لیا ہوا ہے اس کو ادا کر دیا جائے۔ اور کہتے ہیں آخر میں مسلم نے پانی طلب کیا، پیاس کی شدت بہت تھی۔ جیسے ہی پیاس کا کوزہ جناب مسلم نے اپنے ہونٹوں سے لگایا، لب جو زخمی تھے بار بار لہو پانی میں ملتا رہا۔ شاید یہ نشاندہی تھی مسلم کے لیے کہ اے مسلم تو جس کا غلام ہے وہ بھی کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ مسلم بھی پیاسے ہی اس دنیا سے گئے۔ 2-3 مرتبہ پانی دیا گیا مگر بار بار لہو ملتا تھا، آپ پانی نہیں پی سکے۔ حکم دیا ابن زیاد نے کہ دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا جائے اور سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جلاد لے کر آیا۔ ادھر امام جس منزل پر ہے، ایک مرتبہ قلب مضطرب ہوا، قافلے کو روکنے کا حکم دیا۔ جب طبیعت کو عباس نے بے چین پایا، گھوڑے کو لگائی آگے کی جانب آئے، آقا آپ کا دل مضطرب لگ رہا ہے، آپ پر یہ غلام فدا، میری جان فدا، کیا ہوا؟ کہتے اس وقت حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کو بلند کیا اور کہا کہ عباس دیکھو کیا منظر نظر آتا ہے۔ عباس نے دیکھا کوفہ ہے، دارالعمارہ کی چھت ہے، ایک غریب مسافر، ایک غریب شخص
زخموں سے لہو لہان ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، موت کے انتظار میں ہے، جلاد تلوار لیے کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس پہچانا کون ہے؟ اے آقا میں پہچان نہیں پا رہا کہ یہ کون ہے۔ حسین نے کہا اے عباس پہچانو، یہ میرا اور تمہارا بھائی مسلم ابن عقیل ہے، نام سننا تھا۔ عباس نے کہا اے آقا باعجاز امامت ایک لمحے میں اجازت دیجیے کہ کوفہ جاؤں، لہجہ نہ لگاؤں گا کہ مسلم کو ان دشمنوں کی عادات سے اس نرغے سے چھڑا کے لے جاؤں، مگر جو حکم خدا۔ کہتے ہیں کہ دارالعمارہ جلاد نے تلوار اٹھائی اور مسلم کا سر تن سے جدا کیا، سر ہاتھ میں تھا، آپ کا تنے مبارک جس میں اتھر دارالعمارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ فقط پھینکا نہیں گیا، نیچے میخیں گاڑی گئی تھی، کیلیں تھیں کہ جس پہ مسلم کا جسم اطہر آیا اور انہی میخوں پر گھسیٹتے ہوئے مسلم کا لاشا کوفہ کی گلیوں میں پامال کیا گیا۔ نہ جانے کس طرح یہ منظر حسین شہید بکربلا نے دیکھا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کلمات استرجاع جاری کیے، مسلم کی یتیمہ کو اپنے خیمے میں بلایا، عاتقہ کو پیار کرتے جاتے ہیں، پھر نہ جانے کیا خیال آیا، گوہر منگوائے اور خود اپنے ہاتھوں سے پہنائے۔ شاید سکینہ نے بھی یہ منظر دیکھا، عاتقہ جان گئی کہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ اب میرے بابا اس دنیا میں نہیں رہے، کیونکہ ماموں حسین اب اس طرح پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ شفقت برتی جاتی ہے، جیسے یتیموں کے ساتھ شفقت برتی جاتی ہے۔ ادھر مسلم کا سر دارالعمارہ کی چھت پہ لٹکا دیا گیا، واقعہ کربلا ہو گیا، بیویوں کو قید کیا گیا۔ جب کوفہ کی جانب آئے، وارد کوفہ ہونے لگے، کہیں سے پتھر آ رہے ہیں، کہیں سے تالیاں بج رہی ہیں، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی آگ برسا رہا ہے۔ انہی آوازوں میں زینب نے ایک آواز سنی، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ عجب منظر ہے، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں، دشمنوں کے اس مجمع میں کون ہے کہ جو ہمارے اوپر سلام بھیجتا ہے؟ زید العبا نے اشارہ کر کے کہا پھوپھی اماں دیکھیے دارالعمارہ کی چھت پر مسلم کا سر ہے۔ اس جانب سے یہ صدا آتی ہے، بیویوں نے سلام کا جواب دیا، تمام بیویاں گزر گئیں، مگر ایک بیوی رقیہ ہے جو سر مسلم کے پاس آ کر ٹھہر گئی، مخاطب ہو کر کہتی ہے اے میرے والی، جو آپ پہ گزری میں دیکھ رہی ہوں، جو ہم پر گزری آپ پر آیا ہے، مگر اے مسلم آپ سے ایک سوال ہے، جب آپ کوفہ آئے آپ تنہا نہ تھے، میرے 2 بچے آپ کے ہمراہ تھے۔ رقیہ سوال کرتی ہے اے مسلم میرے محمد اور ابراہیم، میرے بچے کہاں ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق العلي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام۔ پروردگار ہم نے یہاں پر بیٹھ کر جو قلیل سی عبادت کی بارگاہ عظیم میں کثیر جان کر مقبول منظور فرما، آپ کی آنکھیں ہمیشہ غم حسین میں اشک بار رہیں، یہ گریہ ازاری ہمیشہ امام حسین کے لیے بلند ہوتی رہے۔ خدا آپ کی آوازوں پر، آپ کی آنکھوں پر، آپ کے اجسام، آپ کی ارواح پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائے انشاءاللہ۔ خدا اس شہزاد کے صدقے سے ہم سب کے قلوب کو مزید نور اہل بیت، نور امام حسین سے منور فرمائے، امام برحق کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، امام کے ظہور کے لیے آپ کی حکومت کے لیے زمینہ سازی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے مریضان ہیں میری ماں سمیت جتنے یہاں پر لوگ موجود ہیں، التماس سے دعا کے لیے کہتے ہیں خدا تمام کو شفا عاملہ و عاجلہ عنایت فرما، اور جو حاجات آپ لوگ یہاں پر لے کر بیٹھے ہیں انشاءاللہ کہ خدا تمام حاجات آپ لوگوں کی انشاءاللہ مقبول و منظور فرمائے، امام برحق کے ظہور میں تعجیل ہو، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین۔
جاگرن دیدی میں کافی دیر سے آپ کی